ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین اور اعلیٰ ظرف لوگوں کی نشانی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ جو شخص تیرے عیبوں سے مطلع کرے وہ اس سے بہتر ہے جو جھوٹی تعریف سے تجھے مغرور کرے۔ ماں وہ تختی ہے جس میں اولاد کچھ بھی لکھ سکتی ہے، مگر ماں صرف محبت لکھتی ہے۔ تعبیرات کو ہرگز دستک دے کے نہیں جیتا جاتا، اس کے لیے تمام محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس چیز کی چاہت سمندر کی حیثیت اختیار کر لے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کشتی ڈوبنے سے یا پاش پاش ہونے سے بچ بھی گئی تو بے سمت ہونے سے نہیں بچے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی، در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھاتی ہے جو بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف انا کی تسکین دیتی ہے جو کہ تباہ کن ہے۔ عزت نفس اور انا میں فرق جاننا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ رب العزت بڑی محبت کرتا ہے۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ محنت کرو، یہ ایک دن تمہیں ایک ایسے مقام تک پہنچائے گی جہاں دنیا تمہارے آنے کا انتظار کرے گی۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف یقین سے کی گئی عبادت اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہوتا ہے۔